رمضان کی آزمائش، بے بسی اور پھر ایک عظیم فتح۔ چلیں سیدھا اس تاریخی ماخذ کے جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا یہ مطالعہ ہمیں رمضان کی 17 تاریخ کے بالکل ان کٹھن لمحات میں لے جاتا ہے جہاں تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اور سچ پوچھئے تو یہ عنوان ہی اس پوری داستان کا بہترین نچوڑ ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے، ذرا اس دعا کی شدت پر غور کیجیے۔ اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو فنا کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انتہائی مایوسی اور ایک نہ ٹوٹنے والی امید کے بالکل بیچ ادا کیے گئے، اور یہ جملہ ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت داؤ پر کیا لگا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام سی جنگ تو تھی ہی نہیں، یہ ایک پورے نظریے کی بقا کا مسئلہ تھا۔ اچھا، اس پوری داستان کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی تجزیہ کر رہے ہیں، جو بھی جذباتی یا تاریخی حقائق ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب براہ راست اس اصل تاریخی متن سے لیے گئے ہیں۔ اس دستاویزی ثبوت کا مطالعہ کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ چیزوں کو بالکل غیر جانبدارانہ اور درست انداز میں پیش کیا جائے۔ مطلب ہم صرف انہی تفصیلات کو دیکھ رہے ہیں جو باقاعدہ اس مستند تحریر کا حصہ ہیں۔ تو پھر ذرا ترتیب وار دیکھتے ہیں کہ اس تصادم سے پہلے ہوا کیا۔ متن کے مطابق سب سے پہلے ایک ٹیلے پر ایک سائبان بنایا گیا جسے عریش کہتے ہیں۔ اس کے بعد میدان جنگ کا بہت باریک بینی سے معائنہ کیا گیا۔ پھر وہ طویل اور کشیدہ جمعہ کی رات آتی ہے، اور آخرکار صبح کے وقت دونوں فوجیں بالکل ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھیں۔ یہ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تناؤ میں کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اسی کشیدگی کے دوران ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ تصادم سے بالکل پہلے میدان جنگ کا معائنہ کرتے ہوئے بڑی مخصوص جگہوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ پیشین گوئیاں کی گئیں، یعنی باقاعدہ یہ کہا گیا کہ انشاءاللہ یہاں فلاں آدمی مارا جائے گا اور فلاں شخص بالکل اس مقام پر گرے گا۔ یہ الفاظ دشمن کے جانی نقصان کے حوالے سے ایک ایسا یقین ظاہر کرتے ہیں جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور اس متن کی جو سب سے حیران کن بلکہ سچ کہوں تو دنگ کر دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیشین گوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ جی ہاں، حرف بحرف۔ ماخذ میں بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جو جگہ جس شخص کے لیے متعین کی گئی تھی اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ بس یہیں سے الہامی بصیرت اور طبی حقیقت کے درمیان کا وہ فرق نظر آتا ہے جو واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کس دن ہو رہا تھا؟ رمضان کی 17 تاریخ کو۔ جمعہ کی وہ بھاری رات گزر چکی تھی اور 17 رمضان کی اس صبح دو بالکل مختلف قوتیں، دو متضاد نظریات بالآخر میدان میں آمنے سامنے تھے۔ تو یہ 17 کی تاریخ صرف ایک ہندسہ تو نہ رہی نا، یہ تو انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے اور فیصلہ کن موڑ کی علامت بن گئی۔ اب یہاں ماخذ نے جس طرح دونوں فریقین کا موازنہ کیا ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔ بائیں طرف قریش کا لشکر ہے جو اپنے پورے غرور، تکبر اور ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اترا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کی جماعت جو تعداد میں محض مٹھی بھر، جنگی ساز و سامان سے بالکل محروم اور طبعی لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ یہ عدم توازن دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ بظاہر یہ کسی بھی زاویے سے برابری کی جنگ نہیں تھی۔ جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو جو ابتدائی دعا مانگی گئی اس کے الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ اے اللہ، یہ قریش کے لوگ آج اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ آئے ہیں، یہ تجھ سے جنگ پر آمادہ ہیں اور تیرے رسول کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ جو سامنے خطرہ کھڑا تھا یہ صرف جسمانی نہیں تھا، یہ ایک بہت گہرا روحانی اور نظریاتی معرکہ تھا جس میں حق اور باطل کو ہمیشہ کے لیے الگ ہونا تھا۔ خیر، صفیں سیدھی کرنے کے بعد کمان کا جو مرکز بنا اسے تاریخی ماخذ میں عریش کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، یہ بس ایک سادہ سا سائبان تھا۔ متن کے مطابق صف بندی کے فوراً بعد قیادت وہیں واپس تشریف لے آئی اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب یہ عریش کوئی معمولی خیمہ تو تھا نہیں، یہ وہ فیصلہ کن جگہ بن گئی جہاں سے انسانی تاریخ کی سب سے پر اثر التجائیں کی گئی۔ ذرا یہاں رک کر اس لمحے کی سنگینی کو محسوس کریں۔ اگر ہم جنگ کے کسی بھی طبعی اصول کو سامنے رکھیں تو اتنی بڑی طاقت کے سامنے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کا انجام پہلے سے طے شدہ ہی لگتا ہے نا؟ متن بتاتا ہے کہ جب ترازو کے دونوں پڑڑوں کو دیکھا گیا تو قریش کا پڑڑا بہت بھاری تھا، طبی لحاظ سے بقا کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور دراصل یہی وہ مقام تھا جہاں تمام تر بھروسہ کٹا کر صرف اور صرف ایک بالا تر قوت پر مرکوز ہو گیا۔ اسی شدید بے سر و سامانی کے عالم میں جو الفاظ ادا ہوئے وہ دل کو ہلا دینے والے تھے۔ اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو فنا کر دیا۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں بلکہ ایک انتہائی گہری اور جذباتی کیفیت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ دنیاوی سہاروں سے مکمل کٹ جانے کے بعد یہ اس آخری اور واحد سہارے کے حضور مکمل سپردگی تھی
جس کے سامنے یہ شدت اور گریہ اوزاری پیش کی جا رہی تھی۔ لیکن بات صرف چند افراد کو بچانے کی تو تھی ہی نہیں۔ اس دعا کا جو اگلا حصہ ہے نا، تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس چھوٹی سی جماعت کے بچنے کا مطلب دراصل اس پورے نظریے، اس پورے پیغام کا بچنا تھا۔ اگر یہ مٹھی بھر لوگ وہاں ختم ہو جاتے تو سمجھیں اس پیغام کا بھی ہمیشہ کے لیے اختتام تھا۔ انسانی تاریخ کا پورا مستقبل ایک بہت ہی باریک دھاگے سے بندھا ہوا محسوس ہوتا ہے اس وقت۔ اس دعا کی شدت اور اس کا درد ماخذ میں اس منظر کو اتنے جذباتی انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان سن کر ششدر رہ جائے۔ لکھا ہے کہ اس قدر بے خودی اور تڑپ کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر التجائیں کی جا رہی تھیں کہ مبارک کندھوں سے چادر تک نیچے گر گئیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس مکمل بے بسی کی طبعی علامت ہے جو اس چھوٹے سے عریش کے اندر موجود تھی۔ یہ ایک رہنما کا اپنی قوم کی بقا کے لیے آخری حد تک جانے کا وہ اظہار ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس شدید بے قراری اور گریہ وزاری کے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق انتہائی شفقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ چادر اٹھا کر واپس ان کے کندھے پر رکھتے ہیں اور بہت ہی دھیمے اور تسلی بخش انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ تسلی اس وقت کے اس شدید دباؤ کو واضح کرتی ہے جو اس صاحبان میں محسوس کیا جا رہا تھا، اور ان گہرے روحانی رشتوں کو بھی جو اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ تو کیا یہ التجائیں رائے گاں گئیں؟ بالکل نہیں۔ متن کا آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمام لمحات دراصل ایک فتح مبین، یعنی ایک بہت ہی کھلی اور شاندار فتح کا پیش خیمہ تھے۔ اس پورے واقعے نے نہ صرف اہل ایمان کے دلوں میں ایک گہرا سکون اتارا، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس کٹھن مارکے میں اس التجا اور بے قراری کی کتنی زیادہ ضرورت تھی۔ اس واقعے پر لگنے والی صداقت کی مہر نے ان تمام پیشن گوئیوں کو ابدی طور پر سچا کر دکھایا، جس کی گواہی تاریخ آج تک دے رہی ہے۔ اب اس اصل تاریخی متن کے جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اس پوری دستاویزی حقیقت کو دیکھنے کے بعد ہم سب کو مل کر یہ سوچنا چاہیے، کیا واقعی دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے اور فیصلہ کن موڑ ظاہری طاقت اور بھاری لشکروں سے طے پاتے ہیں، یا پھر ان کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب مکمل یقین کے ساتھ اپنی تمام تر بے بسی کو ایک بالاتر قوت کے سپرد کر دیا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں پہلے کے اس واقعے کا مطالعہ کرنے کے بعد آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ماخذ پر مبنی مطالعہ۔ امید ہے اس سے آپ کو تاریخ کے ان اہم ترین لمحات کی گہرائی سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔